احباب ذی وقار، وقت چونکہ مختصر ہے اور 12 بجے دعا کا وقت بھی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ 12 بجے تک اپنی گفتگو جو ہے وہ مکمل کر پاؤں۔ خالق کائنات، مالک ارض و سما کی بے مثل کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ ملک کی 3 آیات بینات جو میں نے تلاوت کی ہیں، خالق کائنات یہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب، فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کو دیکھے بغیر مالک ان لوگوں کا مقام کیا ہے، ان لوگوں کی شان کیا ہے، ان لوگوں کے لیے اعلان کیا ہے، تو رب فرماتا ہے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، فرمایا ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے بڑا ثواب بھی ہے۔ آگے رب فرماتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، فرمایا اگر تم آہستہ بات کرو یا بلند آواز سے بات کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، ایک ہے تمہارا بولنا، الفاظ کو زبان پر لانا، فرمایا خالق کائنات تو تمہارے دل کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ مشرکین جب کریم محبوب علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے، جبرائیل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ آج مشرکین نے آپ کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں۔ اب جبرائیل آ کر پہلے بتا دیتے، حضور کو پتا چل جاتا، مشرکین حیران ہوئے، کہنے لگے ہم آپس میں جب میٹنگ کرتے ہیں باہر کا کوئی بندہ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے بتانے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو پہلے ہی اس کا علم ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ بھی جان لیتا ہے، اللہ کا رسول بھی جان لیتا ہے۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آج کے بعد اونچی آواز سے نہیں بات کرنی، جب ہم مشورہ کریں گے سب نے آہستہ آہستہ بولنا ہے، اگر اونچی آواز میں بولو گے تو بات ان تک پہنچ جائے گی۔ اس وقت رب نے فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، فرمایا تم اونچی آواز میں بولو یا آہستہ بولو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، فرمایا رب تو تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، آج کی اس گفتگو میں میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اور میرا موضوع بھی یہی ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے دیکھا بڑے بڑے جنازے ہم نے پڑھے، ہم نے جنازے پڑھائے، آئے روز کہیں نہ کہیں جنازے میں شرکت کا موقع ملتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ یار یہ جنازے، یہ کل، یہ 10واں، یہ 40واں، یہ ہمیں پیغام کیا دے رہے ہیں؟ یہ یہی پیغام دے رہے ہیں اے جنازے پہ آنے والوں، ختم کل پہ آنے والوں، 10ویں 40ویں پہ جانے والوں، سوچ لو آج تم کسی کی نماز جنازہ کے لیے جا رہے ہو، وہ وقت قریب ہے کہ کل کوئی تمہاری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے گا۔ ہماری زندگی جو گزر رہی ہے اس میں ہم طرح طرح جہاں پر نیکیوں کے مواقع ملتے ہیں وہاں پر ہمیں گناہوں کے مواقع بھی ملتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ ایک ہی جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم اپنی زندگیوں کو گناہوں سے بچا لیں، ایک جملہ اس کو اپنے ظاہر پر، اپنے باطن پر اور زندگی کے ایک ایک لمحے میں یاد کر لیں، بھئی میں جو بھی قدم اٹھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ذرا بولیے اللہ تعالیٰ مجھے، اللہ تعالیٰ مجھے۔ یار اگر یہ سبق ہم یاد کر کے جائیں، یقین جانیے جب بھی کوئی قدم اٹھائیں گے فوراً یہ سبق ذہن میں آئے گا، یار گناہ نہ کرنا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راستے سے گزر رہے ہیں، ایک چرواہے کو دیکھا بکریوں کو چرا رہا ہے، اس کے قریب گئے،
کہا ایک بکری دے دو، مال تمہارا ہے؟ کہا حضرت میرا مال نہیں، میرے آقا کا مال ہے، میں اس کا غلام ہوں، مجھے حکم کرتا ہے چرانے کے لیے آ جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کو دیکھنے کے لیے اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کہ تمہارا آقا کوئی نہیں تمہیں دیکھ رہا، ایک بکری ہمیں دے دو۔ اس نے بڑا جملہ کہا، کہنے لگا یہ جو عارضی مالک ہے میرے آقا ہے، یہ تو مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن پوری کائنات کا رب مجھے دیکھ رہا۔ یہ جملہ موضوع کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے حضرت سیدنا عمر فاروق کے سامنے یہ عرض کی کہ حضرت وہ مالک تو نہیں دیکھ رہا، آقا تو نہیں دیکھ رہا، وہ خالق وہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے، حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ چلے گئے۔ دوسرے دن پھر پہنچے اس کے آقا کے پاس، کہا بتاؤ کتنے پیسے لوگے، میں اس غلام کو خرید کر آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کو خرید کر آزاد کر دیا اور کہا یہ جو جملہ تو نے بولا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس جملے کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا میں بھی تمہیں آزاد کر دیا ہے، اور اس کی برکت سے رب تمہیں قیامت کے دن بھی آزادی عطا فرمائے گا۔ محتشم سامعین حضرات، اگر آج میں اور آپ اپنی زندگیوں میں صرف اس ایک جملے کو لے لیں اور اپنی زندگی میں ایک ایک قدم اٹھاتے وقت یہ جملہ یاد رکھیں، یار میں جو بھی کر رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی سے ایک نوجوان نے سوال کر دیا، کہا حضرت کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی عمل بتاؤ۔ کہا کس بارے میں؟ کہا بدنگاہی سے بچنا چاہتا ہوں۔ بدنگاہی بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ کئی گناہوں کا دروازہ اس کی وجہ سے کھلتا ہے۔ کہا حضرت کوئی وظیفہ بتا دو کہ میں بدنگاہی سے بچ سکوں، اپنی نظروں کی حفاظت کر سکوں۔ آپ نے کہا ایک ہی وظیفہ ہے، جب تم اپنی نظریں اٹھاؤ، تمہارا دل تمہیں گناہ پر مجبور کرے، اس وقت فوراً یہ سوچ لینا میں جہاں پر دیکھنے لگا ہوں، میرے دیکھنے سے پہلے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر یہ سبق آج ہماری زندگیوں میں آ جائے اور ہم اس کو اپنی زندگیوں میں اپنا لیں کہ ایک ایک قدم پر جب بھی شیطان مجبور کرے گناہ کر لو، وہ کسی بھی معاشرے کا کوئی بھی فرد ہو، اس کا تعلق کسی بھی شعبے کے ساتھ ہو، وہ استاد ہو، وہ شاگرد ہو، وہ پیر ہو، وہ مرید ہو، وہ فقیر ہو، وہ حقیر ہو، وہ وزیر ہو، وہ مشیر ہو، کوئی بھی ہو، بس جب یہ سبق یاد ہو جائے گا کہ یار کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، میرے اور آپ کے قریب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں 3 اشخاص ان کا راستے سے گزر ہو رہا تھا، بارش شروع ہو گئی، وہ غار میں چلے گئے، باہر بارش ہے، غار میں جائیں، جا کر تھوڑا سا سہارا لے لیں۔ کہتے ہیں جب وہ غار میں گئے، ایک چٹان آئی، غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب تینوں اندر پریشان ہیں کہ کون مدد کرے، اللہ سے دعا کریں، اللہ مدد فرمائے۔ ایک نے مشورہ دیا، ایسا کرو اللہ کی بارگاہ میں اپنے ان اعمال کا واسطہ دو جو فقط اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں اعمال بہت کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں وہ عمل بہت کم ہیں جو فقط اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں۔ ایک نے مشورہ دیا، ایسے کرو اللہ سے اپنی زندگی کے ایک ایک عمل جو فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اس کا واسطہ دے کر دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ ایک نے عرض کی، مالک میرے والدین بوڑھے ہو چکے تھے، میرا معمول تھا جب شام کے وقت دودھ لے کر گھر میں آتا، پہلے اپنے والدین کی خدمت کرتا اور اس کے بعد اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو دودھ دیتا۔ یا اللہ ایک دن زندگی میں ایسا آ گیا، میں لیٹ ہو گیا،
घर में पहुंचा, मेरे माँ बाप सो चुके थे, आराम कर रहे थे। या अल्लाह वो मुझे नहीं देख रहे थे, तू मुझे देख रहा था। इलाही तेरी वजह से मैंने पूरी रात गुजार दी, बच्चों को दूध नहीं दिया, इसलिए कि पहले अपने माँ बाप की खिदमत करूंगा, फिर अपनी औलाद की खिदमत करूंगा। इलाही अगर मेरा ये अमल तेरी बारगाह में कबूल है तो इसकी बरकत से या अल्लाह हमारी इस मुश्किल को हमसे दूर फरमा दे। दूसरा शख्स अर्ज करने लगा, या अल्लाह मेरे पास एक बंदा काम करता था, उसका कोई हक मेरे पास था, मुझसे नाराज होकर चला गया, तवील अरसा गुजरा, उसको जरूरत पड़ी, मेरे पास आया, आकर कहने लगा मेरा माल आपके पास था, मेरा माल वापस करो। या अल्लाह मैंने उसको कहा वो सामने जितना माल है वो सारा तेरा है, इसको लेकर तुम चले जाओ। आगे से कहने लगा गरीब हूं, गुर्बत का मजाक तो ना उड़ाओ, मेरा माल थोड़ा सा था, ये बहुत ज्यादा। कहा तुम्हारा जो थोड़ा सा माल था ना, उस माल को बढ़ाते बढ़ाते उससे जो नफा मिलता गया वो सारा नफा वो सामने मौजूद है। मेरे दिल में ये बात थी माल तुम्हारा है, तुम नहीं देख रहे पर मेरा रब मुझे देख रहा है। या अल्लाह ये अमल भी फकत मैंने तेरी रिजा के लिए किया, अगर तेरी बारगाह में कबूल है तो इलाही आज हमारी मुश्किल को हमसे दूर फरमा दे। फिर तीसरा शख्स वो अर्ज करने लगा, या अल्लाह मेरी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया, तूने मुझे हुस्न भी दिया, माल भी दिया, या अल्लाह तूने मुझे ताकत भी दी। मेरे चचा की बेटी थी, बड़ी हसीन और जमील थी, मुझे उसके साथ मोहब्बत भी थी। एक दिन वो मेरे पास सवाली बनकर आई और आकर मुझे कहने लगी कि कुछ माल मुझे दे दो। जब उसने माल का मुझसे मुतालबा किया, मैंने उसे कहा माल जरूर दूंगा, लेकिन माल से कबल तुम्हें मेरे साथ बुराई करनी पड़ेगी। या अल्लाह ये मामला ऐसा था कि वो इस बात पर आमादा हो गई, उसने कहा मैं मजबूर हूं तो मेरी मदद कर दो। मैंने कहा मदद करूंगा लेकिन तुम्हें गुनाह करना पड़ेगा। या अल्लाह वो इस बात पर जब आमादा हो गई, हम एक कमरे में जमा हो गए बुराई के लिए। अब जरा तवज्जो करना, बुजुर्ग भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अब इस बात पे तवज्जो करना, मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम की जानिब जा रहा हूं। अब वो तीसरा शख्स अर्ज करने लगा, या अल्लाह मैंने उसको आमादा कर लिया, बंद कमरे में जमा हो गए बुराई के लिए। उस औरत ने मुझे कहा सारी जानिब देख लो कोई दरवाजा खुला तो नहीं। मैंने कहा सारे दरवाजे बंद हैं। उसने कहा फिर देखो कोई हमें देख तो नहीं रहा। मैंने कहा इस वक्त कोई बंदा मौजूद नहीं, हमें कोई नहीं देख रहा। या अल्लाह उस औरत ने मुझे ये जुमला कहा सारे दरवाजे बंद हैं, कोई नहीं देख रहा। इस बात पर गौर करो कि आज इस वक्त भी हमारा रब हमें देख रहा है। या अल्लाह जब उसने ये जुमला कहा मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, हैरान और परेशान हो गया। मैंने कहा मैं कैसे गुनाह करूं, मेरा रब मुझे देख रहा है। इलाही इस वजह से, तेरे खौफ की वजह से मैंने गुनाह को तर्क कर दिया। अगर मेरा ये अमल तेरी बारगाह में कबूल है तो या अल्लाह आज हमसे इस मुश्किल को दूर कर दे। वो तीनों अशखास जब उन्होंने दुआएं की, कहते हैं जब उन्होंने ये दुआएं की और नेक आमाल का वसीला देकर अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किल को दूर कर दिया। मोहतरम